السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور پراسرار کہانی۔ ہم دوستوں کی یہ محفل ہر جمعے کی رات جمتی تھی۔ یہ معمول قریباً 5 سال سے جاری تھا۔ پورے ہفتے ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے، گھر اور فیملی کی ذمہ داری پوری طرح سے نبھاتے، مگر جمعے کی شام سے آدھی رات تک کا وقت ہمارا اپنا ہوتا تھا۔ سب یار دوست اکٹھے ہوتے اور ماضی کی اچھی بری یادوں کو چھیڑتے ہوئے اپنی توانائی پھر سے بحال کرتے، نئے سرے سے نئے عزم کے ساتھ اپنے کل کے منصوبے بناتے اور پھر اگلے ہفتے اس کی کارگزاری پیش کرتے۔ ابھی بھی ہم چھوٹی سی پہاڑی کے ایک قدرے ہموار سطح پر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے کہ اچانک ایک کھٹکا محسوس ہوا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یار دوستوں نے میری جانب دیکھا اور پھر میری بے چینی محسوس کر کے مجھے چھیڑنے لگے۔ سب جانتے تھے مجھے غیر مرئی چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں 40 سالہ ایک تجربہ کار اور ماہر ڈاکٹر تھا۔ اگر کوئی میرے اس خوف کے بارے میں جان لے تو کتنا ہنسے، اور یہ سب تو پھر سنگی ساتھی تھے، سو انہوں نے تو خوب درگت بنائی۔ پھر نہ جانے میرے دوست عاطف کو کیا سوجھی کہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ اسے وجہ جاننی تھی میرے اس خوف کی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس سے جان چھڑا لوں اور بات پلٹ جائے، مگر سب کے اتحاد اور اصرار پر بالآخر مجھے منہ کھولنا ہی پڑا۔ اس ہسپتال میں میرا تبادلہ ہوئے محض 1 مہینہ گزرا تھا۔ یہ دراصل کسی سکھ راجہ گرویر سنگھ کی رہائش گاہ تھی، جسے قیام پاکستان کے بعد ہسپتال میں بدل دیا گیا تھا۔ اگرچہ اس رہائش گاہ میں وقتاً فوقتاً بہت سی تبدیلیاں ہوئی تھیں، لیکن در و دیوار پر نقش و نگار اور جا بجا گرویر سنگھ کی بڑی بڑی تصاویر اور پورٹریٹس ابھی بھی موجود تھے، جن کو ہٹانے کی کسی کی ہمت نہ تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گرویر سنگھ کو اس کی رہائش گاہ میں ہی اس کے خاندان اور ملازمین سمیت مار دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس ہسپتال میں اکثر ان کی روحیں دکھائی دیتی ہیں۔ شاید اسی لیے ان کے پورٹریٹس اور تصاویر جوں کی توں وہاں رکھی تھیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ محض ایک افواہ تھی، کیونکہ گرویر سنگھ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ اب سچ کیا تھا یہ یا تو اللہ جانتا ہے، یا پھر گرویر سنگھ کی نسلیں اور حکومتی اہلکار جو اس وقت کے اعداد و شمار کا حساب رکھتے تھے، مگر اب ان میں سے کوئی بھی دستیاب نہ تھا، سو اسی لیے یہ معمہ ابھی تک معمہ ہی تھا۔ بہرحال مجھے اس معمے یا ان افواہوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ اول تو میں یہاں صرف اپنے فرائض پورے کرنے آیا تھا، اور دوسرا مجھے ایسے ضعیف الاعتقاد قصے کہانیوں پر بہت ہنسی آتی تھی۔ مجھے اپنے کام سے عشق ہے۔ جب کوئی مریض میری محنت اور بروقت کارروائی سے صحت یاب ہوتا ہے اور اس کے عوض مریض یا اس کے اہل خانہ دعائیں دیتے ہیں، تو یوں لگتا ہے گویا مجھے پوری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ ساری تھکن خود بخود اتر جاتی ہے۔ آج ایمرجنسی وارڈ میں صرف 2 مریض آئے تھے۔ ایک مریض 17 سالہ لڑکا تھا جو موٹر سائیکل کی ٹکر سے زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے زخم گہرے تھے اور جس علاقے سے وہ لوگ آئے تھے اس کی گاڑیاں مخصوص اوقات پر چلتی تھیں، اس لیے اب انہیں کل ہی کوئی گاڑی لے جا سکتی تھی، مگر اس کے باوجود میرے لاکھ کہنے پر بھی وہ ایمرجنسی میں رات گزارنے پر آمادہ نہ ہوئے، اور اس لیے میں نے انہیں حفاظتی اقدامات کے بارے میں بتایا اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ دوسری مریض ایک 5 سالہ بچی تھی جو اچانک بخار کی شدت بڑھ جانے سے لائی گئی تھی۔ کچھ انجیکشنز لگانے کے بعد اب اس کی حالت تھوڑی بہتر تھی۔ اسے ہر 2 گھنٹے کے بعد میں بار بار چیک کر رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس بچی کی علامات ملیریا والی تھی، لیکن اس کی تصدیق صبح لیبارٹری کھلنے کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ یہ ہسپتال کے نام پر چھوٹے سے قصبے کا چھوٹا سا ہیلتھ یونٹ کہلایا جا سکتا تھا، لیکن ہسپتال نہیں۔ اگرچہ اس میں تقریباً ہر چیز موجود تھی، مگر عملہ ناکافی تھا۔ جو عملہ موجود تھا وہ بھی سر شام اپنے اپنے گھروں یا پھر ہاسٹلز میں سو جایا کرتا تھا۔
ایسے میں رات تک ہسپتال میں الو بولا کرتے تھے یا مجھ جیسے لوگ جن کی دماغی حالت بقول سب کے خراب ہوتی ہے۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو پتہ چلا رات کا 1 بج رہا ہے۔ جانے کیوں آج تھکن سی ہو رہی تھی۔ آج موسم بھی خراب تھا، آسمان پر بادلوں نے اپنی اچارہ داری قائم کی ہوئی تھی، وقفے وقفے سے بارش بھی ہو رہی تھی۔ پورے چاند کی رات تھی مگر بادلوں کے آگے شاید چاند بھی تھک ہار کر سو چکا تھا۔ میرا ہاؤس جاب مکمل ہوئے ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا، لیکن جب سر پر ہاتھ رکھنے اور پشت پناہی کرنے کے لیے کوئی موجود نہ ہو تو ٹرانسفر ایسے ہی علاقوں میں ہوتا ہے جیسے میرا ہوا تھا۔ ایسے علاقوں میں نہ تو آگے بڑھنے کی کوئی چانسز ہوتے ہیں اور نہ ہی جان چھوٹتی ہے۔ ایسے میں پھر دوش بھی ہمیں ہی دیا جاتا ہے کہ ہم ڈیوٹی پوری نہیں کرتے۔ شروع میں جب میں یہاں آیا تھا تو سارا دن مریضوں کی راہ تکتے گزر جاتا تھا۔ سارے لوگ حکیموں سے اپنا علاج کرواتے تھے کیونکہ اس ہسپتال میں موجود اکلوتے بڑے ڈاکٹر 1 آدھ گھنٹے کے لیے شہر سے آتے اور پھر واپس لوٹ جاتے تھے۔ ایسے میں مریض بیچارے بھی کیا کر سکتے تھے۔ خیر، میں نے کرسی کی پشت پر سر ٹکایا تو اپنی منگیتر کا سراپا میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے اور میری پہلی اور آخری محبت بھی۔ پھپھو لوگوں نے جس طرح ابو کے وفات کے بعد ہمارا ساتھ دیا تھا وہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ ان دنوں جب میں اور اماں بالکل اکیلے رہ گئے تھے، جب سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ بھی اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں ہمارا بوجھ ان کے گلے نہ پڑ جائے، ایسے میں پھپھو نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا، اپنے گھر میں جگہ دی، وہ ایک احسان ہی تھا جو انہوں نے کبھی بھولے سے بھی نہیں جتایا تھا۔ مڈل کلاس فیملیز میں پیٹ کی دوزخ اور اس کی آگ بجھانے کا مرحلہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جہاں مڈل کلاس میں سر ڈھانپے تو پیر نظر آتے ہیں اور پیر چھپائیں تو سر نظر آنے والی کیفیت ہوتی ہے، وہاں پھپھو نے ہمیں نہ صرف پناہ دی بلکہ پیار بھی دیا، مجھے پڑھایا لکھایا، اور پھر جب میرے ڈاکٹر بننے کے صرف 2 ماہ بعد ان سارے رشتہ داروں کی محبت پھر سے زندہ ہو گئی جو ضرورت پڑنے پر کہیں دب کر مر چکی تھی، تو اماں نے بروقت دور اندیشی کا مظاہرہ کیا اور میری پھپھو کی بیٹی شاہدہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی ایک ساتھ ہنستے کھیلتے ہم دونوں کے ساتھ ساتھ ہماری محبت بھی پروان چڑھی تھی، اور ہماری منگنی نے ہماری دل کی مراد پوری کر لی۔ البتہ رشتہ داروں کی امیدوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ اکثریت کو میری صورت اپنی بیٹیوں کے لیے ایک اچھا بر نظر آ رہا تھا اور ان کا مستقبل تابناک لگ رہا تھا جو اب تاریک پڑ چکا تھا۔ باہر بادل زور سے گرجے تھے، بجلی چمکی اور پھر اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہمارا معاشرہ بھی عجیب ہے، جب بندہ گر رہا ہو تو اسے سہارا دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا، بلکہ سب ٹانگ کھینچ کر مزید گہرائی میں دھکیلتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بندہ ایک مقام بنا لے اپنی محنت سے تو پھر سب کو اپناپن یاد آ جاتا ہے۔ ماضی کو کھنگالتے جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں وہیں کرسی پر سر رکھے رکھے سو گیا۔ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی زور زور سے بار بار پکار رہا ہو۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو سامنے ایک 50-55 سالہ نرس کھڑی تھی جو مجھے بچی کی حالت بگڑنے کا بتا رہی تھی۔ میں نے اس کی نیم ٹیلی دیکھی تو پتہ چلا اس کا نام لاجونتی ہے۔ اچانک ہی سردی کا احساس بڑھ گیا تھا جو شاید ہیٹر بند ہو جانے کی وجہ سے تھا، کیونکہ بجلی جا چکی تھی اور لاجونتی کے ہاتھ میں پکڑی بڑی سی پرانے طرز کی موم بتی ہی روشنی کا اکلوتا ذریعہ تھی۔ اس ہسپتال میں ایمرجنسی لائٹ تک نہیں تھی۔ یہ سوچ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا، مگر میں مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کے ہمراہ دوڑتا ہوا بچی کے پاس پہنچا تھا۔ بچی کے ہاتھ پیر مڑ رہے تھے اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو میرے ہاتھ پیر پھول گئے، لیکن سسٹر لاجونتی بہت پرسکون تھی، اور میں مانتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں بچی کو سنبھال نہ پاتا۔ وہ بلا شبہ اپنے کام میں نہایت ماہر تھی اور انتہائی تجربہ کار تھی۔ بچی کی حالت سنبھلتے سنبھلتے بہت دیر ہو گئی۔ اس سارا عرصہ سسٹر لاجونتی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں ان کی صلاحیتوں کا دل سے معترف تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بچی بہتری کی جانب گامزن ہوئی۔ میں بہت تھک چکا تھا اور سخت سردی کے باوجود بھی میرے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔
मगर सिस्टर लाजोंती को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। उसने मेरी जानिब देखा और कहा, पुत्र हुन तू जा, तू आराम कर ले, मैं सब संभाल लवांगी। मैंने इसको गनीमत समझा और उसे हदायत देकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कॉरिडोर से गुजरते हुए मेरी नज़र एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। तभी अचानक बिजली चमकी। एक शुबे के तहत मैंने तस्वीर को फिर से बगौर देखा और तब मुझे पहली बार अपनी रगों में अपना खून मुंजमद होता महसूस हुआ। उस तस्वीर में राजा गरवीर सिंह अपने मुलाजमीन के जमघट्टे में खड़े थे और गरवीर के पीछे दाहिनी जानिब खड़ी वो औरत कोई और नहीं, सिस्टर लाजोंती थी। ये देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने आप को उस वक्त संभालने की कोशिश की और दिल में कहा कि ये मेरा वहम होगा। शायद इस सिस्टर की शक्ल इस औरत से मिलती जुलती है। मैं इस तस्दीक के लिए दोबारा उसी कमरे में गया जहाँ कुछ देर पहले मैं और सिस्टर लाजोंती उस बच्ची को मिलकर संभाल रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा उस बच्ची के सिवा अब वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने हस्पताल के नाम पर मौजूद उस सारे हेल्थ यूनिट में सिस्टर लाजोंती को ढूंढा, लेकिन वो मुझे फिर कहीं दिखाई ना दी। तब मैं समझ गया कि इस हस्पताल से मुतल्लिक गरवीर सिंह और उसके मुलाजमीन के बारे में जो कहा जाता है कि उनकी रूहें यहाँ अक्सर दिखाई देती हैं, ये बात सच है। बस उसी दिन से मेरे दिल में खौफ बैठ गया और अब थोड़ा सा भी खटका हो जाने पर मैं सहम सा जाता हूँ।